الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے تھے۔ جمعے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، خاص کر دیار غیر میں، اس لیے تھوڑے سے وقت میں چند ایک باتیں ہی عرض ہو سکتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ایک جانور کو پکڑ کر ذبح کیے، اس کا خون حضرت یوسف کی قمیض کرتے کو لگائے اور وہ کرتا بطور دلیل ثبوت کے حضرت یعقوب کے آگے پیش کیا اپنے بات کی سچائی میں، اور
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات سن کر ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تو تمہارے نفس کی گھڑی ہوئی بات ہے، تمہارے جی کی گھڑی ہوئی بات ہے یہ، لیکن ہمارے لیے بس اب صبر جمیل ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک بارگاہ سے بھی یہی فرمایا گیا، بتلایا گیا کہ اس سمے اب یوسف ملیں گے نہیں، انتظار کرنا ہے، ایک وقت آئے گا لیکن وہ وقت ابھی نہیں۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام صبر جمیل کا اظہار اور عمل کر کے بیٹھ گئے۔ یہاں تک ہم یہ واقعہ پڑھے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو وہاں ہو رہا تھا جہاں حضرت یعقوب تھے۔ اب آ جائیے اس واقعے کے اس حصے پر کہ وہ تو اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کر آ گئے۔ علماء یوں لکھتے ہیں 3 دن حضرت یوسف نے اس دوتن کے کنویں میں گزارے۔ ان 3 دن میں حضرت یوسف پر کیا گزری، مفسر قرآن مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی صحیح روایت سے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ ان 3 دنوں میں حضرت یوسف پر کیا بیتا۔ بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام حفاظت فرمانا چاہیں تو کنووں میں بھی حفاظت کر سکتے ہیں، دریا کی موجوں میں بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ تو خلاصہ ہے باقی تمام باتوں کا، اب وہ تفاصیل میں کیا جائیں کہ کیا ہوا۔ خلاصہ مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت نے فرمایا کسی صحیح روایت سے ان 3 دنوں کا پتہ نہیں چلتا کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں۔ بعض کتابوں کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ بہرحال بھائی نظر رکھے ہوئے تھے اس کنویں پر، ان کا اپنا مقصد تھا کہ پتہ چل جائے آیا کہ کوئی چیز ڈس لیتی ہے ان کو یا کوئی قافلہ اٹھا کے لے جاتا ہے، یکسوئی ہو جائے گی، اس لیے بہرحال وہ نگاہ تو رکھے ہوئے تھے اس کنویں پر۔ وجاءت سیارہ، اب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اس وادی میں ایک قافلہ آ نکلا۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ ایک قافلہ تھا، قرآن نے تو بس اتنا کہا وجاءت سیارہ، ایک قافلہ آ گیا، لیکن شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہرحال یہ بات لکھی ہے کہ وہ قافلہ مدین سے چلا تھا اور مصر جا رہا تھا، کہ اس دوتن کی وادی سے گزرا جہاں یہ کنواں تھا، اس وادی میں اس نے وہ رکا اور اپنے میں سے ایک شخص کو پانی لے کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھو پانی لے۔ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، ایک شخص پانی کی تلاش میں آیا، دیکھا تو ایک کنواں ہے اور کنواں ہے، اس کنویں پر آ گیا اور بوکا ڈالا پانی کے لیے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت یوسف تو ویسے بھی چھوٹے تھے، دیکھا کہ ایک کنواں نیچے آیا ہے، ایک بوکا نیچے آیا ہے کنویں میں،
حضرت یوسف علیہ السلام اس بوکے میں بیٹھ گئے، اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ رسی پکڑ لی، اور جو پانی لینے آیا تھا وہ پانی کو گویا سمجھ کے اوپر کھینچ رہا ہے۔ اوپر جیسے ہی کھینچا، نظر پڑتی ہے کہ بوکے میں تو ایک بچہ بیٹھا ہے، اور بچہ بھی ایسا بیٹھا ہے جیسے کوئی چاند۔ قال یا بشرا ھذا غلام، وہ تو کہنے لگا قافلے والوں خوشخبری ہے، ھذا غلام، تو ایک لڑکا نکل آیا ہے، اور لڑکا بھی ایسے نکل آ رہا ہے کہ چہرے سے نگاہ ہٹتے ہٹ نہیں رہی، ان کو خوشخبریاں دے رہا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، ایک چھپانے لگا تجارت کا مال سمجھ کر۔ اچھا، اس کے علماء نے کئی معنی لکھے ہیں۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، وہ چھپانے لگا ان کو ایک تجارت کا مال سمجھ کے۔ یہ کون چھپا رہا تھا؟ ایک قول سن لیں، اب ساری تفصیل کا تو یہ موقع نہیں ہے، 10-12 منٹ ہے۔ ان اقوال میں ایک قول یہ ہے کہ یہ جس نے نکالا نا، خوشی میں پہلے تو بول پڑا یا بشرا ھذا غلام، لیکن پھر وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، وہ چھپانے لگا حضرت یوسف کو کہ یہ تو قیمتی پونجی ہے، میں کیا کرنے لگا ہوں۔ کچھ علماء مفسرین نے ایک اور معنی کیا ہے کہ وہ ایک نہیں کئی تھے، وہ حضرت یوسف کو چھپانے لگے کہ یار اتنا قیمتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کے وارث آ جائیں، ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ لے نکال لیا، قصہ مختصر یہ کہ نکالا اور چھپانے لگے، چاہے جس سے بھی چھپانے لگے اور جو بھی چھپانے لگے، اس لیے کہ قیمتی پونجی بھی تھی اور ان کے تھے بھی نہیں۔ ڈر تھا کہ کہیں وہاں ویلا نہ ہو جائے، ہنگامہ نہ ہو جائے۔ اچھا، آگے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو بات ارشاد فرمائی، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء یوں لکھتے ہیں کہ خدا کے نبیوں پر بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ اچھا، اب وہ جب نکالنے کے بعد بعض اکابر یوں لکھتے ہیں کہ وہ ایک تو نظر ڈالے ہوئے تھے نا، انہوں نے دیکھا وہ یہ تو قافلے نے پکڑ لیا، وہ پیچھے بھاگا، آیا بھائیوں کے پاس، باقی بھائی جو تھے ان کے پاس کہ بھائی وہ تو قافلوں والوں نے حضرت یوسف کو نکال لیا، چلو آؤ۔ اچھا، وہ بھی بھاگے آئے۔ اب وہ جب بھاگے آئے تو انہوں نے پکڑ لیا، کہا کہ سنا ہمارا غلام اٹھا کے لے آئے ہو۔ حالانکہ حضرت یوسف غلام نہیں تھے۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آگے قافلے والوں نے کہا کہ ہمارا بھائی اٹھایا، ہمارا غلام اٹھا کے لے آئے ہو۔ بھائی نہیں کہا، غلام، ہمارا غلام اٹھا کے لے آ گئے۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ وہ جو تھا نا جس نے کنویں سے نکالا تھا، وہ کہنے لگا کہ کوئی عقل کی بات کرو، اگر تمہارے غلام ہے تو تم نے کنویں میں پھینک دیا نا، ہم نے تو کوئی بھاگتا ہوا غلام تھوڑا پکڑا، ہم نے تو کنویں سے نکالا ہے، اور اگر تمہارا غلام ہے تو اس کو کنویں میں پھینک دیا تم لوگوں نے، کیسی بات کر رہے ہو؟ اچھا، وہ کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ بحث مت کرو، ہمارا غلام ہے، ہم ویسے بھی اس سے تنگ ہیں، تمہیں چاہیے لینا ہے تم لے لو۔ اب وہ دیکھنے لگے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں طلباء جانتے ہیں کہ علماء کی بحث ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو بیچا گیا ہے، کیا یہ صرف مصر میں بکے ہیں
تو دو قول ہیں، لیکن بس ایک آپ سن لیں، زیادہ بحث میں مت پڑیں۔ محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 بار بیچا گیا ہے۔ پہلے بیچا ہے بھائیوں نے قافلے والوں کے ہاتھ، اور اس کے بعد پھر قافلے والوں نے بیچا ہے مصر میں۔ اب یہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہم جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ بس دیکھو، زیادہ جو بھائیوں کا ان سے بات چل رہی تھی نا، قافلے والوں نے کہا زیادہ بحث مت کرو، تمہیں لینا لے لو۔ ٹھیک ہے، ہم لیتے ہیں۔ انہوں نے بیچ دیا بھائیوں نے۔ اچھا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے کہ انہوں نے بیچا اور خریدنے والوں نے بخس دراہم معدودہ، چند درہم۔ اچھا، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ بخس جو ہوتا نا، یہ حرام مال کو بھی کہتے ہیں اور کھوٹے سکے کو بھی کہتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، پہلے سیدھی سی بات تو یہی ہے کہ حضرت یوسف کوئی غلام تو تھے نہیں، جنہوں نے بھی بیچا ہے ان کے لیے حضرت یوسف کا بیچنا جائز نہیں تھا۔ پھر جو بیچا ہے بخس دراہم معدودہ، کھوٹے سکے، چند کھوٹے سکوں میں بیچا ہے۔ اچھا، وہ چند کھوٹے سکے کتنے تھے؟ قرآن کریم تو ان باریکیوں میں نہیں جاتا، البتہ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بائبل میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ 20 درہم تھے، اور 20 درہم کو ان بھائیوں نے آپس میں تقسیم کیا۔ بعض اکابر نے فرمایا کہ جب انہوں نے آپس میں تقسیم کیا، بعض نے اس 20 کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف بھی کیا ہے، وہ فرماتے ہیں نہیں 40 تھے۔ بہرحال جتنے بھی تھے، قرآن نے تو کہہ دیا بس چند کھوٹے سکے، دراہم معدودہ، چند گنے چنے پیسوں میں، بس بات ختم ہو گئی۔ البتہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بھائی جنہوں نے حضرت یوسف کو قتل نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا کہ قتل نہیں کرو، اس کو جب پیسے دینے لگے بقائے باقی بھائی، تو اس نے نہیں لیے، انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ کچھ بہرحال اس بھائی کے بارے میں یہ پتہ ضرور چلتا ہے۔ دیکھیں، باقی بھائیوں نے قتل کا ارادہ کیا تو تب بھی روکا، پھر جب کنویں میں رہے تو بعض اکابر نے یہ بھی لکھا ہے، اگرچہ قرآن پاک میں تو نہیں ہے لیکن تفسیر کی کتابوں میں ہے، کہ کبھی کبھی کھانے کی فکر میں بھی کنویں پر آیا ہے وہ، کہ شاید اگر ہیں ابھی بھی تو کچھ کھانے کے لیے کچھ دے دوں یا کوئی چیز۔ اور پھر اس موقع پر قرآن میں تو نہیں لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ باقی بھائیوں نے پیسے لے لیے، لیکن جب اس بھائی کو حصہ دینے لگے اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں لوں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے اس میں سے نکلنے والے، مطلب جان چھڑانے والے۔ لفظی ترجمہ تو وہی ہے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ تھے اس میں سے جان چھڑانے والے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ بھئی اگر یہ ہے تو کہیں پیچھے سے مسئلہ نہ آ جائے، اور اگر وہ تھے قافلے والے کہیں اصلی وارث نہ آ جائے میں لے کے بھاگو، تو انہوں نے وہ تھوڑے سے گنے چنے پیسے لے کر حضرت یوسف کو بیچ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے حوالے کیا اور خود گھر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ قافلے والے لے گئے، وہاں سے نکلے اور آئے مصر۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا زیادہ تو نہیں، ظاہر ہے بعض اکابر نے تو بڑی تفصیلات لکھی ہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایک خلاصہ عرض کروں گا ضرورتاً۔ حضرت یوسف کو جو قافلے والوں نے لیا، میں نے پہلے عرض کیا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قافلہ چلا مدین سے تھا اور جا رہا تھا مصر۔
اور دوتن کی یہ وادی راستے میں پڑتی تھی، وہیں سے حضرت یوسف ان کو ملے ہیں اور یہ پیسوں کا معاملہ ہوا، اور لینے کے بعد پھر وہ قافلہ مصر آیا۔ اچھا، بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں مصر پر فرائنہ کی حکومت تھی، یہ غلط بات ہے۔ فرائنہ بعد میں آئے ہیں، اس زمانے میں حقیقتاً مصر پر جن کی حکومت تھی ان کو کہا جاتا تھا عمالقہ۔ یہ عمالقہ قوم تھی، اور اگر آپ تاریخ کا شوق رکھتے ہوں کبھی پڑھیں آپ تو پتہ چلے گا یہ چرواہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت دے دی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس کو حکومت۔ یہ عمالقہ تھے، اور بعض اکابر نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف مصر میں آئے ہیں تو عمالقہ قوم کا 15واں خاندان تھا جو حکومت کر رہا تھا۔ بعض نے لکھا ہے ان کے بادشاہ کا نام تھا ابو قیس، بعض نے کچھ اور بھی لکھا ہے، اللہ بہتر جانے۔ اور آگے تھوڑی سی تفصیلات اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم پڑھیں گے۔ جن کے گھر میں حضرت یوسف کی پرورش ہوئی ان کے بھی 2 نام ملتے ہیں کتابوں میں، لیکن وہ کہلاتے تھے عزیز مصر۔ یہ مصر کے غالباً وزیر خزانہ تھے، جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، اس طرح کا ان کے زمانے میں یہ عہدہ تھا وزیر خزانہ، اور وہ جو اس عہدے کے رہے تو وہ کہلاتے تھے عزیز مصر۔ بس اتنی سے تفصیل سن لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب قافلہ آ گیا مصر میں تو اس زمانے میں مصر میں منڈیاں لگا کرتی تھیں جس طرح باقی چیزوں کی، بلکہ یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو قافلہ آ رہا تھا نا یہ تجارت کا مال لے کر آ رہا تھا، اور بعض نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وہ خشک میوے لا رہا تھا جیسے بادام، کشمش، اس طرح کی چیزیں وہ لے کر مصر آیا، تجارت اس کا مقصد تھا۔ تو جہاں ان اشیاء کی منڈی ہوتی تھی علماء مفسرین نے لکھا ہے وہاں اس زمانے میں انسانوں کی بکری بھی ہوتی تھی، غلام بھی بکتے تھے، کنیزیں بھی بکتی تھی۔ غلامی کا دور تھا، اس زمانے میں رہا۔ بلکہ یہ تو شاید آپ نے پڑھا ہوگا کہ جیسے عام طور پر جو ہے نا یہ اعتراضات جو اسلام پر کیے جاتے ہیں کہ جی اسلام نے غلام اور غلام اور غلام اور کنیزیں اور یہ اور وہ، یہ بڑا مشہور اعتراض ہے اسلام پر اعتراضات میں، حالانکہ یہ بہت پرانی بات ہے۔ یہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں لگ بھگ 200 سے 250 سال پہلے یہ رواج ختم ہوا ہے بین الاقوامی طور پر، جسے آپ کہیں گے انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی قانون ہوا پوری اقوام میں کہ یہ غلاموں اور کنیزوں کا سلسلہ بین الاقوامی طور پر ختم کیا جائے۔ اس سے پہلے تھا، پوری دنیا میں رواج تھا، حضور نے تو آ کر اس کی ابتدا نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد تو ان کا ہوتا ہے اصل میں اس بہانے سے حضور پر اعتراض۔ بہرحال یہ جو ان کے اعتراضات ہیں حضور پر یا اسلام پر وہ انشاءاللہ ہم قصص الانبیاء کے آخر میں لے کر آئیں گے اگر اللہ نے زندگی دی اور اللہ کو منظور ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ وہاں پر آ گئے، جب وہاں پر آئے تو اب قافلے والے بھی چاہتے تھے کہ یار اب بیچو اور نکلو، جان چھوٹے یہ نہ ہو کہ کہیں اصلی ورثاء آ جائیں تو مصیبت بن جائے۔ اچھا چلتے چلتے ایک بات سن لیں، علماء نے ایک سوال اٹھایا ہے اور وہ غور طلب بھی ہے۔ اس سارے ماجرے میں کنویں سے حضرت یوسف کا نکلنا، پھر قافلے والوں کے پاس بھائیوں کا بیچنا، پھر بھائی اس قافلے والوں کا لے کر مصر آ جانا، اس تمام ماجرے میں کہیں بھی حضرت یوسف کی کوئی بات نہیں ملتی کہ حضرت یوسف نے کوئی بات ارشاد فرمائی۔ چلیں اور کچھ نہ صحیح تو اتنا ہی کہہ دیتے کہ میں ان کا غلام نہیں ہوں، یہ تو میرے بھائی ہیں جو مجھے بیچ رہے ہیں، اتنا تک حضرت یوسف نے نہیں فرمایا۔ اب
اب یہ واقعتاً غور طلب سوال ہے کہ حضرت یوسف اتنا ہی فرما دیتے کہ بھائی یہ میں ان کا غلام نہیں ہے، تو میرے بھائی ہیں جو مجھے بیچ رہے ہیں. کیا راز ہے اس میں؟ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اس کو ہم تب حل کریں گے جب اخیر قصے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. وہاں لے آئے، جب لے آئے تو اب انہوں نے کہا بھئی یار بیٹے اور چلیں. اچھا اب انہوں نے جو دیکھا حضرت یوسف کو لینے والوں نے، آئے تو جو چہرہ دیکھا حضرت یوسف کا تو وہ تو دنگ رہے ہوئے، اتنے خوبصورت. اب ایک نے قیمت لگائی تو دوسرے نے لگائی، دوسرے نے لگائی تو تیسرے نے لگائی، تیسرے نے لگائی تو چوتھے نے لگائی. اب یہ بڑھنے لگے، ایک سے بڑھ رہا ہے، دوسرا دوسرے بڑھ. اچھا اب نوبت یہاں تک آ گئی بحث میں کہ ایک ترازو قائم کی جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں حضرت یوسف کو بٹھایا جائے اور دوسرے پلڑے میں پھر ان اشیاء کو رکھا جائے جو طے ہوں، چاہے وہ شے ہو یا اشیاء ہو، اور جو وزن میں ان سے بڑھ جائے ظاہر میں وہ یوسف کو لے لیں. اور علماء لکھتے ہیں کہ ان کی تو جو ہے نا منڈی والے، ان کی بحث تو یہ آپس میں چل رہی تھی. حضرت یوسف تو بس بیٹھے ماجرا دیکھ رہے ہیں، لیکن زبان سے کوئی ایک لفظ حضرت یوسف کا نہیں ملتا کہ کوئی بات ارشاد فرمائی. آپ حیران ہوں گے، بعض علماء نے لکھا ہے اللہ میاں خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ میرے یوسف اس وقت کوئی بات کہے. اللہ کی حکمتیں، اللہ کی حکمتیں، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب وہ جو آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں حضرت یوسف کا چہرہ، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ طے یہ پایا کہ چاندی سے تولو ان کو، ان کے ظاہری وزن سے چاندی بڑھ جائے وہ یوسف کو اٹھائے. اور دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بات حیرانگی کی بھی ہو، لیکن ذرا یہ بات تازی کر لیں. آپ نے پہلے بھی پڑھ رکھی ہے، سن رکھی ہے، ایک دو باتیں آخر میں سن لیں. آخر یہ عالم کیوں نہ ہو کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے حسن میں اللہ نے آدھا حسن میرے یوسف کو دیا تھا اور بقایا آدھا حسن ساری کائنات کو ملا ہے. یاد رکھیں یہ پوری کائنات کو ملا ہے آدھا حصہ. یعنی اس حدیث کی جو تفسیر شرح محدثین نے لکھی ہے کہ حسن کو دو حصوں میں بانٹا گیا. ایک حصہ خدا نے پوری کائنات کو دیا اور جو دوسرا حصہ الگ کیا وہ تنہا حضرت یوسف کو دیا. تو کیوں نہیں ہوگا؟ اچھا چلتے چلتے یہ بات بھی ذہن میں لے آئیں تاکہ چونکہ اسی موقع پر علماء نے ذکر کی ہے تو یہ ذرا تازی کرتے چلے جائیں کہ یہ حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء نے لکھا ہے یہ صحیح روایات ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے تو کہیں اشکال میں مت پڑنا کہ حضرت یوسف کا حسن اور ساتھ میں پھر حضور کا حسن آ رہا ہے تو کیا ظاہری یہ جو چہرے کا حسن ہے اس میں حضرت یوسف حضور سے بڑھ رہے ہیں؟ علماء محدثین نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں. ایک دو ذہن میں رکھ لیں. علماء محدثین نے لکھا ہے کہ یہ قاعدہ ہے عربی کا جب متکلم کلام کرتا ہے تو متکلم خود شامل نہیں ہوتا. کیا معنی؟ فرمایا کہ حسن کو دو حصوں میں بانٹا گیا، ایک پوری کائنات کو ملا، ایک حضرت یوسف کو ملا. یہ حضور ہی تو بتا رہے ہیں لیکن عربی کے قاعدے کے مطابق حضور خود اس میں شامل نہیں ہے. اچھا پھر حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم پھر قسم کیا ہے تو علماء نے لکھا ہے یاد رکھیں کہ حسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک حسن ہوتا ہے منقسم اور دوسرا حسن ہوتا ہے غیر منقسم. منقسم حسن وہ ہوتا ہے جس کی تقسیم کی جا سکے اور غیر منقسم وہ ہوتا ہے جس کی تقسیم کبھی نہیں کی جا سکتی. فرمایا حضرت یوسف کو حصہ اس حسن سے ملا ہے جو منقسم تھا، تقسیم
عظیم ہو سکتا تھا وہ حصہ حضرت یوسف کو ملا، لیکن اللہ نے حضور کو جو حسن دیا ہے وہ اللہ نے غیر منقسم رکھا ہے، اس میں کوئی حصے دار نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ حضور کے بارے میں، اس لیے اکابر نے فرمایا۔ اچھا، تیسری چیز ایک اور بھی ہے، وہ غالباً علمی ہے، آپ کے لیے تھوڑا سمجھنا مشکل ہو، کہ علماء محدثین نے لکھا ہے، یاد رکھیں کہ جو ہوتی ہے نا جزوی فضیلت، وہ کبھی بھی کلی فضیلت کو متاثر نہیں کر سکتی ہے۔ اب یہ تھوڑا علمی مسئلہ ہے، اس لیے اب اس کی شرح کروں گا تو یہی وقت گزر جائے گا۔ بس اتنی موٹی سی بات یاد رکھ لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن میں حصہ رہا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ اللہ نے اس حسن سے دیا جو غیر منقسم تھا، حضور کے حسن میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جو حضرت یوسف کو اللہ نے دیا ہے وہ منقسم حسن میں سے تھا، اس میں سے اللہ نے آدھا ساری کائنات کو دیا اور آدھا تنہا حضرت یوسف کو دیا۔ یہ ہے سارا خلاصہ۔ اب اس میں کئی باتیں عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن بس خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں علماء حقہ کی قبروں پر۔ آپ کے ہند میں ایک عالم ہوئے ہیں، شاید آپ نے پڑھی ہو، انہوں نے حضور کے پورے وجود پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اگر آج آپ میں سے اردو میں ہیں وہ، آج اگر آپ میں سے کوئی شخص وہ کتاب کھولے نا، بیٹھ کے پڑھے، اس کو سمجھنا آنا شروع ہو جائے گا کہ حضور کا حسن کیا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے محبوب کا حسن و جمال۔ محبوب کا حسن و جمال، وہ پوری کتاب حضور کے وجود پر ہے۔ بڑی عجب بات ہے، بلکہ بعض اکابر نے تو ایک عجیب بات بھی لکھی ہے، اس کتاب میں بھی ہے، ایک سن لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضور کے جو دندان مبارک تھے ان میں تھوڑا تھوڑا قدرتی فاصلہ تھا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ دانت آپس میں ایسے ملے ہوئے ہو، فرمایا نہیں، حضور کے دانتوں میں ہلکا فاصلہ تھا قدرتی، اور دانت ایک دم سفید تھے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب حضور بات کیا کرتے تھے، حضور کے پاک منہ سے نور کی کرنیں باہر آتی تھی۔ یہ آپ اٹھائیں وہ کتاب پڑھا۔ اچھا، ایک اور کتاب ہے اپنا دفاع ختم نبوت، اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا مسجد نبوی میں میں آیا تو عرب کا چاند، جسے 14ویں کا چاند کہتے ہیں، وہ چمک رہا تھا فضا میں، لیکن جب میں مسجد نبوی کے صحن میں آیا، دامن میں آیا، تو میں نے دیکھا کہ حضور چادر تان کر آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں، پھر چاند کو دیکھتا ہوں۔ وہ حضرت جابر کے الفاظ کتابوں میں ملتے ہیں، فرمایا اس کے چہرے پر داغ نظر آیا لیکن حضور کا چہرہ صاف نظر آیا۔ دفاع ختم نبوت میں بڑا عجب لفظ ہے کہ روایت کرندہ صحابی مرارا، چنو 14ویں سی تے کوئی تارا، میں ویکھا محمد دا چہرہ دوبارہ۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن غیر منقسم تھا۔ حضور نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف کو آدھا حسن دیا، وہ منقسم حسن تھا، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں تھے، اس لیے کہ یہ عربی کا قاعدہ ہے، متکلم جب کلام کرتا ہے وہ خود اس میں شامل نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بقیہ تھا قصہ انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت پڑھ